الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز ناظرین احترام، سامعین گرامی قدر، کل کے درس میں سورہ فاتحہ کی آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے حوالے سے مختصر سی بات ہوئی تھی. اب یہ سورت مکمل ہو چکی ہے اور اس سورت کو جب بندہ ختم کرے تو اس کے آداب میں سے یہ ہے، اور یہ مسلم علماء اکرام نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ختم کرنے کے بعد آخر میں آمین کہنا چاہیے. یہ لفظ آمین قرآن مجید کا لفظ نہیں، اس لیے یہ لکھا نہیں جاتا، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے سورہ فاتحہ کو ختم کیا، جب میں نے ولا الضالین پڑھا تو مجھے جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بھی کہیں. تو پھر میں نے اس کے بعد آمین پڑھا. اب آمین کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی ہے استجب دعاءنا، کہ اے اللہ ہم نے یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر دعا کی ہے اس کو قبول فرما. تو آمین کا معنی ہوگا اے اللہ قبول فرما. تو ولا الضالین جب پڑھا جائے تو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو بڑی عاجزی کے ساتھ، آوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کے اپنے پروردگار کے دربار میں دعا مانگ رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی رسول کی دعا سنی تو آپ رک کے اس کی دعا کو سننے لگ گئے. پھر جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو آپ نے فرمایا اگر اس بندے نے اپنی دعا کو اچھے طریقے سے ختم کیا اور آخر میں دعا کے اوپر مہر لگائی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. تو صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کے اوپر مہر کیسے لگائی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس بندے نے دعا کے آخر میں آمین کہہ کر مہر لگا دی تو اس بندے کی دعا قبول کر دی جائے گی. تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب بھی بندہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کے آخر میں ولا الضالین کے بعد آمین کہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے بعد بھی آخر میں آمین کہنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام ولا الضالین پڑھے تو اے مقتدی تم آمین کہا کرو، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے کہ فرشتوں کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. آپ فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہا کرو. پھر آپ نے فرمایا فإن الملائکۃ تقول آمین، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. پھر فرمایا ان الامام یقول آمین، امام جو ہے نماز پڑھانے والا وہ بھی آمین کہتا ہے.
تو یہ بات سمجھ آئی کہ جب امام علی الظالین کہے تو امام بھی آمین کہتا ہے، مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور فرمایا اگر تم نے آمین کہا اور تمہاری آمین اللہ کے فرشتوں کے ساتھ موافق ہوگی، ان کے ساتھ مل کے تم نے بھی آمین کہہ دیا، تو فرمایا تمہاری یہ دعا قبول ہو چکی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے یا آمین آہستہ کہنی چاہیے، تو اس میں ائمہ کا آپس کے اندر اختلاف ہے۔ اس بات میں تو اتفاق ہے کہ آمین کہنی چاہیے، لیکن اونچی کہنی چاہیے یا آہستہ، تو شوافی یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین اور حنابلہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے ہاں آمین اونچی کہی جاتی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ جب امام علی الظالین کہے تو اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام علی الظالین کہیں تو آمین آہستہ کہنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو فرشتوں کی آمین کی آواز ہمیں نہیں آتی، اور حدیث میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کی طرح ہو گئی تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم آہستہ کہیں، جب فرشتوں کی آواز نہیں آتی تو ہماری آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام علی الظالین کہے تو امام جب آہستہ آمین کہتا ہے تو مقتدیوں کو بھی آہستہ آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے بھی آہستہ آمین کہتے ہیں، ان کی آواز بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ اور حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہو گئی تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سورت کی تفسیر اللہ رب العزت کے فضل سے آج اختتام کو پہنچی ہے۔ اب ایک دو باتیں اس کی فضیلت کے متعلق۔ سورہ فاتحہ کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج اور دم ہے۔ غالباً پہلے یا دوسرے درس میں میں نے وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی، مشکات شریف میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام سفر پہ گئے ہوئے ہیں، رستے میں ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا تو چند صحابہ کو بھیجا گیا کہ جو قریب گاؤں ہے وہاں سے جائیں اور کھانے کا انتظام کریں، ان لوگوں سے کہیں کہ ہم مسافر ہیں، لہذا ان سے کھانا مانگ کے لے آئیں۔ جب وہ صحابہ اکرام گئے تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو صحابہ رسول واپس آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اب وہ آج کا دور تو تھا نہیں کہ جگہ جگہ میڈیکل سٹور ہوں، دوائیاں مل جائیں، ڈاکٹر موجود ہوں، تو لہذا سردار بڑا چیخا چلایا اور بستی کے اندر ایسا کوئی معالج بھی موجود نہیں ہے، تو سردار نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ وہ جو مسافر آئے ہوئے ہیں جن لوگوں کو تم نے کھانا نہیں کھلایا، جاؤ ان کے پاس، شاید وہاں ان میں کوئی آدمی سانپ کے کاٹے کا علاج جانتا ہو، تو اسے بلا کے لے آؤ۔ اب وہ لوگ گئے صحابہ اکرام کے پاس کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس کا علاج جانتا ہو تو ہمارے سردار کا علاج کر دے۔ تو سارے صحابہ خاموش تھے، اس لیے کہ کسی کو سانپ کے کاٹے کا علاج نہیں پتا تھا، لیکن حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمایا ہاں میں اس کا علاج جانتا ہوں اور علاج کروں گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب ہم تمہارے پاس آئے تھے تم نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا، اب ہم علاج مفت میں تھوڑا ہی کریں گے، لہذا بدلے میں ہمیں بکریوں کا پورا ایک ریوڑ چاہیے۔ تو جب سردار کو یہ بات بتائی گئی تو اس نے کہا میری جان نکل رہی ہے، لہذا ان سے کہیں میرا علاج کریں، جو کہیں گے ہم وہی دیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مریض پہ دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے زہر کا اثر ختم کر دیا اور اس سردار کو شفا ہو گئی۔
تو 30 بکریوں کا ریوڑ وہ صحابی رسول لے کر صحابہ کرام کے پاس آیا. تو صحابہ کرام نے کہا بھائی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے کاٹے کا کوئی علاج بتایا ہی نہیں ہے، اور تو وہاں پہ کیا کر کے آیا ہے؟ اور دوسرا یہ کام تو نے کیا کہ تو بکریوں کا ریوڑ بدلے میں لے کے آ گیا ہے. اب پتہ نہیں ان بکریوں کا کھانا، ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں. لہذا جب تک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق دریافت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، ان بکریوں کو استعمال نہیں کریں گے. اندازہ لگائیں اگر آج کا کوئی مسلمان اس وقت ہوتا، وہ کہتا جائز نہ جائز کو چھوڑو، بھوک لگی ہوئی ہے، سب جائز ہے، فوراً کاٹ کے کھا لیتے. لیکن قربان جاؤں ان عظیم ہستیوں پر، بھوکے تھے، پیاسے تھے، سفر کی تھکاوٹ تھی، باوجود اس کے کہا کہ پتہ نہیں ان بکریوں کا استعمال جائز بھی ہے کہ نہیں، پہلے مسئلہ پوچھیں گے. اگلے دن جب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر دونوں باتیں عرض کی. ایک بات یہ بتائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سانپ کے کاٹے کا علاج بتایا ہی نہیں ہے، اور ابو سعید پتہ نہیں وہاں پہ کیا کر کے آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید سے پوچھا کہ ابو سعید واقعتاً میں نے تو سانپ کے کاٹے کا علاج نہیں بتایا، اور تو وہاں پہ کیا کر کے آیا ہے؟ تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سانپ کے کاٹے کا کوئی خاص علاج تو نہیں بتایا، لیکن آپ کی حدیث ہے، آپ نے خود فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کا دم ہے، تو میں سورہ فاتحہ ہی وہاں پہ دم کر کے آیا تھا، اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی تھی. تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل میں نے یہ کہا ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کا دم ہے. اب دوسرا مسئلہ صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بدلے میں بکریاں لے کے آیا ہے، کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ان کا تمہارے لیے استعمال کرنا جائز ہے، لہذا خود بھی ان کو ذبح کر کے کھاؤ اور میرا بھی حصہ رکھو. تو بہرحال سورہ فاتحہ ہر مرض کا دم ہے، ہر مرض کا علاج ہے. اب سورہ فاتحہ کا دم کرنا کیسے چاہیے؟ تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے سر میں دم ہے، سر میں درد ہے، یا جسم کے کسی حصے میں درد ہے، تو سورہ فاتحہ کا دم کیسے کیا جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کا دم ایسے کیا جائے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخر میں جو میم ہے، اس میم کو الحمدوں کے ساتھ ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے پوری سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے، اور اس طریقے سے پھونک مارنی ہے کہ سانس کے ساتھ ساتھ تھوک کے کچھ ذرات بھی اس پانی کے اندر جائیں، کیونکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار ہے. تو اس طریقے سے 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے جب آدمی کے جسم میں کہیں درد ہو تو اس پانی کو پی لے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. علماء نے ایک اور طریقہ بھی لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کا عامل بننا، جو جیسے یہ جو عاملین لوگ ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو خود بندہ عامل کیسے بنے؟ ہر دم کا ایک علیحدہ عامل ہوتا ہے، اس طریقے سے بندہ عامل بن جاتا ہے. تو جو آدمی سورہ فاتحہ کا عامل بن جائے گا وہ جس مریض پہ بھی دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے. تو عامل بننے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ فاتحہ کا عامل بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 9 چندی جمعرات یعنی چاند کی جب مہینہ شروع ہو تو یہ پہلے 10 دنوں میں اس عمل کو شروع کرے، اور جمعرات والا دن یعنی پہلے عشرے میں جو جمعرات ہوتی ہے اس جمعرات کو یہ عمل شروع کرے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز میں سنتے پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے بیٹھ جائے اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. کیسے پڑھے؟ ایسے ہی پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ بسم اللہ کی میم کو الحمدو کے ساتھ ملا کے 41 مرتبہ اسی طریقے سے الحمد شریف پڑھے اور روزانہ اسی طرح کرے گا، حتیٰ کہ جب 41 دن پورے ہو جائیں تو یہ بندہ سورہ فاتحہ کا عامل بن چکا ہے۔ اب بے شک ناغہ کر سکتا ہے، 41 دن میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، تو جب 41 دن پورے ہو جائیں گے یہ بندہ سورہ فاتحہ کا عامل بن جائے گا۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت 7 مرتبہ اسی طریقے سے اس کو پڑھ لیا کرے تو یہ عامل بن گیا۔ اب اس بندے کے بعد جو بھی مریض آئے گا یہ 7 مرتبہ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے گا، اللہ ضرور مریض کو صحت عطا فرمائیں گے۔ دانت میں درد ہے تو شفا عطا فرمائیں گے، جسم میں درد ہے تو شفا عطا فرمائیں گے، بخار ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ تو جی عامل بننے کا طریقہ۔ اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لا علاج بیماریوں کے لیے اور بالخصوص ٹی بی کے علاج کے لیے ایک طریقہ دم لکھا ہے، اور وہ بھی یہی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح کی سنتیں پڑھنے کے بعد بندہ مصلی کے اوپر بیٹھ جائے اور 41 مرتبہ اسی طریقے کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کو پانی کے اوپر دم کرے، اور یہ پانی روزانہ مریض کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ ٹی بی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی لا علاج بیماریاں ہیں اللہ ان بیماریوں سے مریض کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو سورہ فاتحہ کے فضائل تھے جی، آج اس کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بحیثیت انسان کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔